قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں پہ قیامت کے دن کے مختلف نام بیان کیے گئے۔ قیامت کا دن قریب ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جس کا آنا یقینی ہے تو وہ قریب ہے۔ اس اعتبار سے قرآن میں یوم الآزفہ یہ بھی کہا گیا، یعنی قریب آنے والا دن، یہ بھی قیامت کے دن کو کہا گیا۔ دنیا میں قیامت کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، تو اس اعتبار سے یوم الوعید یہ بھی قیامت کے نام ہے۔ اس دن سب کو اللہ پاک دوبارہ زندہ فرمائے گا، دوبارہ زندہ فرمائے گا، اٹھائے گا، تو اس اعتبار سے یوم البعث اٹھانے کا دن اس کو کہا گیا۔ اس دن لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو یوم الخروج بھی کہا گیا، نکلنے کا دن، وہ بھی اس کو کہا گیا۔ اس دن اللہ پاک سب لوگوں کو جمع فرمائے گا، یعنی ان کو اٹھایا جائے گا، ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، تو یوم الجمع، یوم الحشر یہ بھی قیامت کے دن کا نام ہے، یعنی جمع ہونے اور اکٹھا ہونے، اس کا دن ہے یہ۔ آگے یہ فرمایا گیا اس دن تمام مخلوق حاضر ہوگی، اس لیے یوم مشہود یہ بھی اسے فرمایا گیا، یوم مشہود کہا گیا، یعنی حاضری ہونے کا دن۔ تمام مخلوق کے اعمال کا حساب ہوگا، تو اس اعتبار سے یوم الحساب، قیامت کو یہ حساب کا دن بھی فرمایا گیا۔ اور اس دن بدلہ دیا جائے گا اور انصاف کیا جائے گا، تو اس اعتبار سے یوم الدین، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، تو قیامت کو یوم الدین بھی کہا گیا۔ اس دن دہشت، حساب، جزا، یہ سب چیزیں بالکل واضح کھل کر لوگوں کے پر سامنے آ جائیں گی، تو اس اعتبار سے یوم عظیم کہا گیا، بہت بڑا دن اسے فرمایا گیا۔ اس دن لوگوں میں فیصلہ ہوگا یا فاصلہ ہوگا، یعنی جدائی ہو جائے گی، تو اس اعتبار سے یوم الفصل بھی اسے کہا گیا، یوم الفصل بھی فرمایا گیا۔ قیامت کا دن چونکہ کفار کے لیے اصلاً کوئی بھلائی نہیں ہوگی، کوئی بھلائی، قیامت کے دن تو کچھ نہیں ہوگا نا، کفار کے لیے تو کوئی نہیں، ان کو کہا گیا یوم عقیم، یعنی بانج دن، اس اعتبار سے ان کو یہ قیامت کا ایک نام یہ بھی قرآن پاک میں بیان ہوا۔ اور کفار پر یہ دن بڑا سخت بھی ہوگا، تو اس اعتبار سے یوم عسیر، سخت دن، یہ بھی اسی قیامت کے دن کا ایک نام ہے۔ مجرم عذاب میں گھیر لیے جائیں گے، تو اس کو یوم محیط کہا گیا، گھیر لینے والا دن، گھیر لینے والا دن۔ کفار اور مشرکین کے لیے دردناک عذاب ہوگا، یوم علیم یہ اسے کہا گیا، اور سختی کے اعتبار سے اسے یوم کبیر، قرآن پاک میں جو فرمایا گیا کہ یہ اس دن بڑی سختی والا دن ہوگا، بڑی سختی والا دن ہوگا۔ کچھ لوگ نادم ہوں گے، غم میں ہوں گے، جو نیک بھی ہوں گے وہ بھی غم میں ہوں گے، حسرت والی ان کی نگاہیں ہوں گی۔ کیوں کہیں گے کچھ اور عمل کر لیتے تو آج یہ حسرت نہ ہوتی۔ کفار حسرت کریں گے کہ ہم ایمان لے آتے تو ہمارا فائدہ ہوتا، ایمان والے بھی حسرت کریں گے کہ دنیا کے اندر یہ ٹائم ایسا گزر گیا، کاش ایسا نہ گزرتا، اس میں ہم کو عبادت کر لیتے۔ تو اس اعتبار سے قیامت کو یوم الحسرتی کہا جاتا ہے، حسرت کا دن، حسرت کا دن۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس میں فرمایا روحیں، اجسام یہ ملیں گے، زمین والے اور آسمان والے ملیں گے، غیر خدا کی عبادت کرنے والے اور ان کے معبود انہیں ملیں گے، یعنی جس کو وہ پوجتے تھے، جو عبادت کرتے تھے، عمل کرنے والے اور اعمال یہ ملیں گے، پہلے اور آخری یہ لوگ ملیں گے، ظالم اور مظلوم وہ بھی ملیں گے، یہ آپس میں سب ملیں گے، تو یوں اس کا نام یوم الطلاق، یعنی ملنے کا دن، اس اعتبار سے اس کو ملنے کا دن کہا۔ اور قیامت کے دن چونکہ مختلف اعتبارات سے جنتیوں کی جیت ہوگی، کفار کی شکست ہوگی، اور اس لیے سے یوم التغابن، یعنی ہار ظاہر ہونے کا دن،